سورۃ الفرقان 6 رکوعات 77 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 25واں ہے۔ اس سورۃ الفرقان کا نام اس کی پہلی آیت ہی سے ماخوذ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان۔ اس صورت میں توحید الہی، قرآن کریم اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور نبوت پر شک کرنے والوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی، عباد الرحمن، اپنے نیک بندوں کی صفات کا بھی ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو خبردار کرنے کے لیے اپنے مقدس بندے پر قرآن اتارا، اور قرآن اتارنے والی ذات اللہ کی وہ بڑی بابرکت ہے، اور اسی کی ہر جگہ پہ بادشاہی ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو ایک خاص مخصوص اندازے کے تحت پیدا کیا ہے۔ کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی آوازیں کستے، کبھی کیا تانے دیتے، کبھی کیا تانے دیتے۔ یہ کہتے یہ کب سے رسول ہے، یہ کیسے رسول ہے جو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، جن کے ساتھ نہ تو کوئی بڑا پروٹوکول ہے اور نہ کوئی پہرے دار ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ کوئی باغات ہیں، نہ نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو وہ مسلمانوں کو یہ کہتے کہ مسلمانوں، تم تو ایک جادو زدہ شخص کے پیچھے چل رہے ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کافر اور مشرکین ظالم ہیں جو بہکے ہوئے ہیں، اور یہ کبھی بھی سیدھی راہ نہیں پا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور رسول کی توہین کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب اللہ بہت برکت والا ہے، اگر وہ چاہے تو ان سے بہتر، ان کفار و مشرکین سے بہتر باغات، محلات آپ کو دے سکتا ہے۔ اے حبیب، آپ ان کافروں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، آزردہ نہ ہوں۔ یہ کفار و مشرکین دوزخ میں جکڑے جائیں گے، اور ان باتوں کا انہیں ضرور انجام پتہ چلے گا، اور وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو آپ کے متبع، آپ کے غلام ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید فرمایا کہ ظالموں، میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ کرو کہ یہ کھانا کھاتے ہیں، بازار میں چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، اپنا کام کاج خود کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے کہ تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے 19ویں پارے کے شروع میں مشرکین کے مختلف اعتراضات کا جواب دیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا۔ مشرکین کا، کفار کا یہ اعتراض تھا کہ فرشتہ محمد علیہ السلام پر ہی کیوں اترتا ہے، ہم پر کیوں نہیں اترتا، یا اللہ رب العزت ہمیں کیوں نظر آتے، ہم سے کیوں نہیں کلام کرتے۔ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ
ہر ایک پر فرشتوں کا اترنا، اللہ رب العزت کا ہم کلام ہونا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العزت ان چیزوں کو خاص کر دیتا ہے۔ یہ کفار و مشرکین کا جو مطالبہ ہے یہ کفر ہے، یہ استہزاء ہے، یہ ان کی ہٹ درمی ہے، اور یہ تکبر اور سرکشی اور قیامت کا انکار ہے۔ عام انسانوں پر اگر فرشتے اتریں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کا یوم احتساب قریب آ چکا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شکوے کا ذکر ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی علیہ السلام شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر عمل پر اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی جو کتاب ہے قرآن اور آپ کی احادیث ہیں ان کو نافذ کریں۔ کافروں کا ایک اور اعتراض، اس کا جواب دیا گیا۔ کافر کہتے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے، ایک دم سارا کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس لیے کہ آپ کا قلبی اطمینان ہو جائے، بات دل میں پکی ہو جائے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جائے۔ تھوڑا تھوڑا اترنے کا مطلب یہ ہے کہ موقع محل کے مطابق اترے، لوگوں کے لیے عمل کرنا، سمجھنا، اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کے متعلق فیصلہ کرتا ہے اس میں ہزار حکمتیں ہیں اور وہی بہتر ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے انبیاء سابقین کی رسالت کا ذکر کیا ہے کہ پہلے انبیاء کرام جو اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، ان کی نافرمان قومیں جب ان کے خلاف آئیں تو اللہ رب العزت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اے حبیب، آپ کے مقابلے میں یہ جتنے بھی کفار و مشرکین آئے ہیں ان کا بھی انجام انہی نافرمانوں کی طرح ہوگا۔ سورۃ الفرقان کے 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت پر کائناتی شواہد پیش کیے۔ فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، کہ اللہ رب العزت یہ ہے کہ جو سائے کو جو ہے وہ بڑا کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اس سائے کو ساکن کر دیتا ہے، رات کو تمہارے لیے نیند اور دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا۔ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ وہی اللہ رب العزت۔ پھر بارش برسا کر مردہ زمینوں کو زندگی بخشنے والی وہی اللہ کی ذات ہے، اور اسی نے ہی انسانوں اور حیوانوں کو پانی پلانے کا انتظام کیا ہے۔ غور کرو، رب نے میٹھے اور کھاری پانی یکجا چلائے اور ان کے درمیان اس نے پردہ رکھ دیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اسی نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے دودھال اور سسرال رشتے بنا دیے۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، ان کی صفات حمیدہ کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے نیک بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وہ شریفوں کی طرح ان سے گزر جاتے ہیں سلام کہتے ہوئے۔ ان نیک بندوں کی راتیں قیام اور سجود میں بسر ہوتی ہیں، رب تعالیٰ سے وہ جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ میں اعتدال کو مد نظر رکھتے ہیں، نہ تو بخل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے، زنا کے قریب نہیں جاتے، اور
جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بےہودگی کے پاس سے شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں اور اپنے رب کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں جاتے بلکہ ان اللہ کی نشانیوں میں تحقیق کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، پھر رب تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بیویوں ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔